سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صام من تمر او صام من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں صدقہ فطر کھجور سے 1 سا اور جو سے 1 سا مقرر فرمایا، غلام پر بھی ہے اور فرمایا کہ آزاد پر بھی، اور مرد پر اور عورت پر، اسی طرح فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے پر آپ نے یہ صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر اس کے اختتام پر ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس میں دوسری بات جو آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ آزاد پر بھی ہے، غلام پر بھی ہے، اور جو ہے یعنی مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آزاد پر اور غلام پر جو ہے یعنی خود ان کی ذات پر ہو، تو آزاد پر تو ہے خود اپنا وہ دے گا، لیکن غلام اپنا نہیں دے گا، بلکہ غلام کا صدقہ فطر دیا جائے گا، لیکن دے گا کون؟ اس کا جو مالک اور آقا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مرد و عورت پر ہے اور چھوٹے بڑے پر ہے، تو بڑا خود دے گا لیکن چھوٹے پر ہے، تو مطلب کہ وہ چھوٹے کی طرف سے، یعنی چھوٹے سے مراد نابالغ ہوتا ہے، تو نابالغ کی طرف سے اس کا جو والد ہے، جو سرپرست ہے، تو وہ ادا کرے گا، یعنی ہر ایک کا ادا کرنا ہے۔ تو آزاد اپنا خود دے گا، غلام کا اس کا آقا دے گا، اسی طرح جو ہے یعنی بڑا اپنا خود دے گا، لیکن جو چھوٹا ہے نابالغ تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے دے گا۔ اور یہاں جو تیسری بات ہے وہ مقدار صدقہ فطر کے حوالے سے ہے، یعنی صدقہ فطر دینا کتنا ہے، تو اس میں فرمایا گیا کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، فرمایا کہ کھجور سے 1 مکمل سا اور جو سے بھی 1 پورا سا۔ اب سا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ہاں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ ٹوپا کیا جاتا ہے، یعنی گندم دور رسالت مآب میں، اور جو یہ اور اسی طرح کھجور تو یہ بھر کر دیے جاتے تھے، اور اس کے لیے پیمانے تھے، تو ایک پیمانے کا نام جو ہے وہ سا ہے، تو ایک اور پیمانے کا نام جو ہے وہ مد ہے، تو یعنی سا یہ بڑا پیمانہ ہے، تو اس کو کھجور بھر کر وہ برتن جو ہے یعنی ایک ہوتا تھا، تو اس برتن کے ساتھ کھجور کا حساب کتاب جو ہے وہ ہوتا تھا، اسی طرح جو کا، اسی طرح گندم کا، تو اس کو جو ہے یعنی سا بولا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹوپا ہے، یعنی کھجور سے 1 ٹوپا دینا ہے، جو سے 1 ٹوپا دینا ہے۔ اور پھر جامع ترمذی کی روایت میں جو مقدار بیان ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، تو اس میں یہ ہے کہ او مدانی من قمح، فرمایا کہ یا جو ہے یعنی گندم کی طرف سے 2 مد، تو یہ مد ایک اور پیمانہ تھا، تو یہ 4 مد بنے تو 1 ٹوپا اور سا بنتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کے حوالے سے اس مقدار کو آدھا کر دیا، یعنی اگر آپ جو سے دیں گے، آپ کھجور سے دیں گے تو آپ پورا ٹوپا دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر آپ گندم سے دیں گے تو پھر آدھا ٹوپا دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور جنس بھی صدقہ فطر کے حوالے سے مذکور ہے، کشمش، تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ صاع من زبیب، فرمایا کہ کشمش سے دیں تو بھی جو ہے یعنی پورا ٹوپا دیں۔ اور اسی طرح پنیر کا تذکرہ بھی ایک حدیث پاک میں آیا ہے، تو گویا یہ 5 چیزیں مختلف احادیث میں مذکور ہوئی ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اور اسی طرح پنیر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے باقی چیزوں کا پورا ٹوپا اور گندم کا آدھا ٹوپا مقرر فرمایا ہے۔ اب اس کی مقدار جو بیان کی گئی ہے، تو مقادیر شرعیہ جتنی ہوتی ہیں
یہ سب جو ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتی ہیں اور قیامت تک اسی طرح رہیں گی۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دور رسالت مآب میں تو چونکہ گندم کم تھی اور باقی چیزیں یہ زیادہ تھیں، کھجور، جو اور اسی طرح جو ہے یعنی کشمش، تو وہ ریٹ کے لحاظ سے بھی جو ہے یعنی کم تھیں گندم کے مقابلے میں، اور دستیابی کے لحاظ سے بھی جو ہے یعنی وہ زیادہ تھیں، وافر تھیں، اور قیمت ان کی کم تھی۔ گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں ملتی تھی اور قیمت کے لحاظ سے جو ہے یعنی وہ زیادہ تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام نے گندم کی مقدار کو کم رکھا اور باقی اجناس کی مقدار کو زیادہ رکھا اور مقرر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ قیامت تک مقدار اسی طرح رہے گی، تو اس کو تبدیل کرنے کی اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہاں تو چونکہ ان تمام اجناس کے مقابلے میں گندم وافر مقدار میں بھی ملتی ہے اور گندم ریٹ کے لحاظ سے بھی کم ہے، لہٰذا اب گندم کو دگنا کر دینا چاہیے اور ان کی مقدار کو جو ہے وہ آدھا ٹوپا کر دینا چاہیے، تو یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک چاہے یہ جو ہے یعنی کئی مرتبہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں، لیکن مقادیر ہمیشہ شرعیہ ہوتے ہیں، یا تو اللہ بیان فرماتا ہے یا اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، تو لہذا یہ اختیار جو ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ تو اب یہ گندم سے ادا کرنا ہے، جو سے ادا کرنا ہے، کھجور سے ادا کرنا ہے، کشمش سے ادا کرنا ہے، پنیر سے ادا کرنا ہے، تو اس کی جو مقدار بیان ہو گئی قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ عموماً گندم سے ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم جو ہے یعنی گویا شریعت کی طرف سے دو رعایتیں لے رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے یہ رعایت ہے کہ ہم ان اجناس میں سے اس جنس کو لے رہے ہیں جو قیمت میں سب سے کم ہے، تو قیمت میں سب سے کم ہے گندم، اور باقی آپ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں جو لے لیں تو وہ بھی اس کا ریٹ بھی گندم سے زیادہ ہے، آپ کھجور لے لیں اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے، کشمش لے لیں تو اس کا ریٹ تو مزید بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، تو ہم وہ چیز اور وہ جنس لے رہے ہیں کہ جس کا ریٹ سب سے کم ہے۔ اور پھر دوسری رعایت یہ ہے کہ اس کی مقدار بھی دوسری اجناس کے مقابلے میں شرعاً آدھی رکھی گئی ہے، کہ باقی سے آپ ادا کریں گے تو پورا ٹوپا ادا کریں گے، لیکن اگر گندم سے آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر آدھا ٹوپا آپ ادا کریں گے۔ گویا ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے دو رعایتیں جو ہے وہ ملی ہیں، ہم ان دو رعایتوں کو لے کر جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو کہ ایک تو وہ چیز اور وہ جنس ہم ادا کرتے ہیں جو قیمت میں کم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مقدار میں بھی آدھی ہے، باقی جو ہے یعنی پورا ٹوپا اور اس کا آدھا ٹوپا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اب وہ ٹوپے کا رواج نہیں ہے، گندم کو بھرنے کا رواج نہیں ہے بلکہ وزن کا ہے، تو اب پھر علماء نے اس پر تحقیقات کی ہیں کہ اگر اس کو ہم وزن میں تبدیل کریں تو پھر وہ وزن کتنا بنے گا، یعنی ایک تو تحقیق یہ ہے کہ ایک سا جو سائے عراقی مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 4 کلو گرام اور اوپر 288 گرام، 4 کلو گرام اور 288 گرام، تو یہ ہے پورا ٹوپا۔ یعنی آپ اگر جو سے ادا کریں گے تو 4 کلو گرام 288 گرام، کھجور سے ادا کریں گے تو 4 کلو گرام 288 گرام، اسی طرح کشمش کا بھی یہی وزن ہوگا، لیکن جب آپ گندم سے ادا کریں گے تو اس وزن کا نصف ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا، یعنی 2 کلو گرام اور 144 گرام، 2 کلو گرام 144 گرام یہ گندم کی مقدار ہے جو آپ صدقہ فطر میں فی کس کے لحاظ سے ادا کریں گے، تو وہ گندم ادا کریں تو اتنا ہے، یا پھر اس کی جو قیمت ہے اس کا جو ریٹ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ علاقے کے لحاظ سے اس کا فرق ہوتا ہے، تو ہر علاقے میں ریٹ جو مارکیٹ کا ہو تو اس معلوم کر کے اس کو ادا کیا جائے۔ بہرحال ہمارے ہاں عموماً جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یعنی 260 روپیہ فی کس کے لحاظ سے اس سال یعنی 2026 میں ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔